ڈاکٹر آپ کے 3 دانت ایک ساتھ کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض بیوی نے روٹی سخت پکائی تھی، ڈاکٹر تو انکار کر دیتے، مریض انکار ہی تو کیا تھا۔ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک چھوٹے بچے نے کہا آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں، لڑکی نے کہا اسے تھپڑ مار دیا، اور چھوٹے بچے نے کہا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل، اور بچے نے روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گیا۔ ایک آدمی کسی شخص سے ملنے چلا گیا، جب دروازے پر پہنچا گھنٹی بجا دی، نوکر جی کس سے ملنا ہے؟ آدمی جاؤ اپنے صاحب سے کہو کہ فلاں آدمی تم سے ملنے آیا۔ جب نوکر اندر چلا گیا تو آدمی کو مکان مالک کا سر کھڑکی میں نظر آیا جو کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نوکر آیا اور آدمی سے کہا کہ نوکر صاحب تو گھر پر نہیں ہے۔ آدمی میں جا رہا ہوں، لیکن جب تمہارا صاحب آئے تو ان سے کہنا کہ جب کبھی وہ گھر سے نکلیں تو سر کھڑکی میں نہ رکھے بلکہ یہ اپنا سر اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ بھائی مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا اور کہنے لگا مجھے جلدی سے گرفتار کر لو، میں نے اپنی بیوی کے سر پر ڈنڈا مارا ہے۔ اہلکار تو کیا بیوی مر گئی ہے؟ آدمی نہیں، وہ بچ گئی ہے۔ لڑکا اگر میں مر گیا تو تم دوسری شادی کر لو گی؟ لڑکی نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ رہ لوں گی۔ لڑکا میں مر گئی تو؟ لڑکا میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہ لوں گا۔ دل کرتا ہے کہ ایک دن تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، جب میرے گھر کوئی نہ ہو، تمہیں اپنا روم میں لے جاؤں، روم میں لے جا کر اپنے بیڈ پر بٹھا دوں، دروازہ بند کر کے ساری کھڑکیاں بھی بند کر دوں، پردے گرا کر لائٹیں بند کر دوں اور تمہارے قریب آ کر تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا کر تمہیں دکھاؤں کہ میری گھڑی کی بھی لائٹ جلتی ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس طرح کے لطیفے دیکھنے کے لیے بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ ریل گاڑی میں 2 بہرے سفر کر رہے تھے، ایک بہرے نے دوسرے سے پوچھا اگلا اسٹیشن کون سا ہے؟ تو سر جی کیا فرمایا؟ آج جمعرات ہی ہے۔ پہلا بہرا ہاں میں گجرات ہی اتروں گا۔ ایک دیہاتی کسی بڑے ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا، ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں ذرا سی چائے لے آیا اور اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ ایک بچہ چاکلیٹ کھا رہا تھا تو آدمی نے کہا اتنے زیادہ چاکلیٹ کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ بچے نے کہا میرے دادا جی 105 سال جیے تھے، آدمی چاکلیٹ کھاتے تھے کیا؟ وہ بچہ نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ باپ پرچہ کیسا ہوا بیٹا؟ ایک سوال رہ گیا، دوسرا آ نہیں رہا تھا، تیسرا اور چوتھا کرنا بھول گیا، پانچواں نظر نہیں آیا۔ باپ باقی سوالات بیٹا صرف وہی غلط ہوئے ہیں۔ ایک موٹا آدمی اونچی عمارت سے گر گیا، جب ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر آپ تو زندہ ہیں لیکن جن پر آپ گرے ہیں وہ مر گئے ہیں۔ اردو کے ٹیچر نے کہا بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے؟ میں ناچ رہا ہوں، تم ناچ رہے ہو، ہم ناچ رہے ہیں۔ طالب علم سر یہ بغیرتی کا زمانہ ہے۔ پہلا دوست دوسرے دوست سے میں نے ایک مشروب تیار کیا ہے، تم آزماؤ گے تو پسند کرو گے۔ دوسرا دوست کیسا ہے یہ مشروب؟ پہلا دوست اسے پیتے ہی آپ بالکل سچی بات کہیں گے۔ دوسرا دوست بولا بہت خوب، میں چکھ کر دیکھتا ہوں۔ اوہ تھو، یہ تو نیل ہے۔ پہلا بولا تم نے سچ کہا، واقعی یہ نیل ہے۔ 2 میراثی بارات کے ساتھ گئے جہاں ان کو بار بار پانی پلایا گیا۔ ایک میراثی نے تنگ آ کر کہا بھائی تھوڑے سے چاول بھی دے دو، پانی حلق میں پھنس گیا ہے۔ ایک لڑکی مولوی صاحب کے پاس گئی اور پوچھا لڑکی اگر میں لڑکے سے محبت کروں تو کیا گناہ ہوگا؟ مولوی ارے توبہ توبہ ورنہ سیدھا دوزخ میں جاؤ گی۔ لڑکی اگر مولوی صاحب آپ سے محبت کروں تو مولوی بہت شرارتی ہو، جنت میں جانے کا ارادہ ہے؟
دو بیوقوف آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے اگلے دن اخبار میں کیا خبر چھپے گی؟ دوسرے نے کہا تم مجھے بیوقوف مت سمجھو، ہر خاص دن کے اگلے دن روز اخبار کا ناغہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر دھیرے سے کہا میں سچ مچ بدصورت ہوں، مجھ میں کون سی چیز ایسی ہے جس کی میرے شوہر تعریف کر سکتے ہیں؟ اتفاق سے شوہر بھی اسی کمرے میں داخل ہوا اور بیوی کی بات سن لی۔ اس نے کہا بیگم تمہاری نظر بہت اچھی ہے۔ ایک صحافی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ فلاں صحافی بک گیا، فلاں نے اتنی رقم لے کر اپنا قلم بیچ دیا، اس نے صحافت کے مقدس پیشے کو بدنام کیا ہے۔ اگر ہر صحافی اور ادیب بک گیا لیکن میں آج تک نہیں بکا۔ دوسرے نے یہ ساری بات سن کر کہا بھائی تم جس اخبار میں لکھتے ہو وہ اخبار بھی فروخت نہیں ہوا، پھر تم کیسے فروخت ہو سکتے ہو؟ پٹھان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینار پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر پشاور لے جا سکتا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ پٹھان بس اسے تم لوگ صرف اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ ایک لڑکا اپنے دوست سے یار میں اپنی گرل فرینڈ کو سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ دوست وہ دکھنے میں کیسی ہے؟ لڑکا خوبصورت۔ دوست تو پھر میرا نمبر دے دو۔ ہنسی روک کر دکھاؤ اور چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو۔ بھائی مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد کرنے والے فنی لطیفے۔ شاگرد ٹیچر سے اگر ملک میں پانی ختم ہو جائے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ شاگرد تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا دودھ خالص ملنے لگے گا۔ فقیر فون پر ہیلو پیزا ہٹ آپریٹر یس سر 31 بڑے پیزے 5 چکن اور 2 پیپسی بھیج دو۔ آپریٹر کس کے نام پر؟ فقیر اللہ کے نام پر۔ ہنسی روک کر دکھاؤ 5000 روپے انعام دوں گا۔ کمنٹس باکس کے اندر اپنی ہنسی روک کر دکھائیں۔ فنی لطیفے۔ فنی لطیفے۔ ٹیچر بیٹا آلو بخارا کسے کہتے ہیں؟ شاگرد جس آلو کو بخار ہو اسے آلو بخارا کہتے ہیں۔ سکول سے استانی نے خط لکھا بچے کو نہلا کے بھیجا کریں اس سے بو آتی ہے۔ ماں نے لکھا بچہ ہے گلاب کا پھول نہیں، اسے پڑھائیں سونگے مت۔ ایک عربی باتھ روم میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پٹھان نے سنا تو عربی کو بہت مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی اور تو کہنے لگا یہ پاگل اندر تلاوت کر رہا تھا۔ ٹیچر کوئی ایسا محکمہ بتاؤ جہاں پر عورت کام نہیں کر سکتی؟ بچہ فائر بریگیڈ۔ ٹیچر وہ کیوں؟ بچہ کیونکہ عورت کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں۔